صلوات پڑھے ذرا آواز سے ہمارے پاس لفظ تجلی استعمال ہوتا ہے. تجلی عام طریقے سے استعمال ہوتا ہے. اب لوگ بولتے ہیں تجلی، شعروں میں بولتے ہیں یہ تجلی یہ تجلی. تجلی کی کوئی معنی معلوم ہے؟ تجلی ہے کیا؟ جلوہ کیا ہوتا ہے؟ تجلی کیا ہوتی ہے؟ جلوہ کیا ہوتا ہے؟ کوئی ہے کوئی نہیں؟ یہ بے انصافی کرتے ہاں عکس عکس ہاں پتہ نہیں کیا ہو گیا. کوئی چیز اپنے آپ کو ظاہر کرتی ہے. کیسے ظاہر کرتے ہو؟ ٹھہر جائے بس ٹھیک ہے، ابھی بہت بول گئے. میں بولوں تھوڑا. اب میں غلط ہوں تو کہہ دینا غلط بول رہے ہو. صلوات پڑھے ذرا آواز سے بولو. نزول نعمت، نزول میں مثال دے کے بولوں تاکہ نزول نعمت کا انداز بولوں. تجلی پھر کیا ہے؟ آپ کلاس میں جاتے ہو، استاد آپ کو پڑھاتا ہے یعنی کیا کرتا ہے؟ تعلیم دیتا ہے یعنی کیا کرتا ہے؟ علم دیتا ہے یعنی کیا کرتا ہے؟ کیا سکھاتا ہے یعنی کیا کرتا ہے؟ مختلف موضوع پہ کیا کرتا ہے آخر؟ کیا کرتا ہے آخر؟ بولے نا آپ تو لفظ بولے. سکھاتا ہے کیا؟ معرفت کیا کرتا ہے؟ کیا کرتا ہے معرفت بڑھانے کے لیے؟ کیا کرتا ہے؟ کیا الفاظ استعمال کرتا ہے. اب ٹھہر جائے، کچھ نہ کچھ یہ اگلا لائن پہ آئے تھوڑی سی بات کی. ٹھیک ہے، اب ہوتا کیا ہے؟ علم استاد کے دماغ میں ہے. استاد ہے پروفیسر، توجہ یا نہیں؟ استاد ہے پروفیسر، اس کے سامنے ہے بچہ میٹرک کا، وہ تو پی ایچ ڈی ہے استاد. اب استاد سکھاتا ہے میٹرک والے کو. وہ پی ایچ ڈی کی باتیں اگر میرے پاس آ جائے جو میٹرک پاس ہوں، میں تو مر جاؤں گا. میں تو برداشت نہیں کروں گا. پتہ نہیں کیا ہے، توجہ نہیں. اگر کوئی ٹھوس چیز ہو اور پی ایچ ڈی کی چیز میرے سر پہ پڑے، میں تو مر جاؤں. وہ ٹھوس چیز نہیں ہے، اتفاق سے بچ گیا اس میں. اب وہ کیا کرتا ہے؟ وہ دماغ سے عرض کر رہا ہوں کہ جو مجھ کو بتانے کی چیز ہے اس کو نکالتا ہے. میرے ساتھ ہیں؟ دماغ میں بڑا بہت علم ہے، جو مجھے سکھانا چاہتا ہے اس کو وہاں سے اٹھاتا ہے. اچھا، یہ عمل آپ بتا سکتے ہیں کہ پروفیسر بتا سکتا ہے میں کیسے کرتا ہوں دماغ میں؟ کوئی ایسی قینچی، کوئی ایسا چمٹا، کوئی ایسا اسپون، کوئی ایسا چمچہ ہے میرا جو چمچے کے ذریعے سے میں وہ ایک عرض کر رہا ہوں کہ ٹوکرا بھرا ہوا تھا، وہاں سے میں نے کچھ نکالا اور یوں. کچھ نہیں معلوم، کچھ نہیں. وہ خود بھی نہیں بتا سکتا. کرتا یہی ہے لیکن خود بھی نہیں بتا سکتا. ادھر سے نکالا، اب وہ وہاں سے نکال کے وہ بھی پتہ نہیں کیسے نکالتا ہے. وہ خود بھی نہیں بتا سکتا کیسے آتا ہے. آتا تو ہے لیکن کیسے آتا ہے وہ بھی نہیں بتا سکتا. اب آ کے زبان پہ آیا. میرے ساتھ ہے یا نہیں؟ زبان پہ آیا، یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ زبان پہ یہ علم پڑا ہوا ہے. یہ بھی معلوم نہیں اس کو. آتا ہے زبان پہ لیکن یہ بھی معلوم نہیں ہے یا دبا چکھو ذرا ہے علم دیکھو ذرا، نہیں یہ بھی نہیں. علم آیا، اب اس نے کیا کیا؟ الفاظ یہاں سے نکالے. وہ جو علم آیا تھا وہ بغیر لفظ کے تھا، اس کا لفظ نہیں تھا. وہ علم جو آیا اس معنی کو لفظوں کے لباس میں لپیٹا. توجہ نہیں؟ لپیٹنے کے بعد اس کو پھینکا. جب یہ پھینکا تو یہ ہے کیچ کرنے کا کان. توجہ نہیں؟ اللہ نے مجھے یہ دیا ہے کہ یہ لفظوں کو معنی سمیت کھینچ لوں، اور کھینچنے کے بعد وہ عمل جو وہاں سے یوں نکلا تھا اب یہ کان میں دے کے پھر یہ دماغ تک لے جائے. توجہ یا نہیں؟ اس نے یہ پھینکا اور پھر میرے کان نے لیا، وہی عمل پھر وہ الٹا ہوا پھر گیا. یہ علم دینا یہ ہوتا ہے. یہ نہیں اپنے دماغ سے کوئی چیز نکال کے پھر دوسرے کے دماغ میں. شرط یہ ہے اس علم کو نکالو جو میٹرک پاس کو دینا ہے پی ایچ ڈی کو. توجہ یا نہیں؟ اس کو اس حالت میں لے آئے جو سننے والا حیثیت رکھتا ہے. توجہ یا نہیں؟ سننے والا جو حیثیت رکھتا ہے اس کے مطابق لے آئے اور پھر اس کے پاس روانہ ہے تاکہ اس کے دماغ میں بیٹھ سکے. تو یہ پورا عمل ہوا. علم استاد سے شاگرد کے پاس آیا،
पता नहीं मैं अपनी बात समझा सका या नहीं। सलवात पढ़े जरा बाबा। ये इल्म आया उस्ताद के दिमाग से, कहाँ शागिर्द के दिमाग में आया। समझ गए मेरी बात या नहीं? पता नहीं मैं आपको बात बताई, पता नहीं मुझे खुद समझ में नहीं आई, लेकिन है ऐसे ही। तवज्जो ना, ऐसे आया फिर ये उल्टा ये गया। अब एक सवाल, ये इल्म जो उस्ताद ने उठाया था या नहीं उठाया था? तो जवाब क्यों नहीं दे रहे यार? उठाया था ना, वहाँ कुछ कमी हुई? ये क्या उठाना है? हो सकता है ये नई बात बता रहे हैं। पता नहीं, अब ये तो ऐसी बातें करेंगे तो किसी नतीजे पे तो नहीं पहुंचेंगे। अच्छा, अगर इल्म उठाया उस्ताद ने दिमाग से, तवज्जो या नहीं, इल्म उठाया उस्ताद ने दिमाग से और यहाँ रखा और फेंका और आया मेरे पास, और मैंने, कोई मौलवी साहब आ गए भाई, मैं तो अभी मैं जसारत किए बैठा हूँ, अभी मैं उतर जाऊँ? हाँ, माजरत करे, बड़ी करम नवाजी आगा जान, मैं तो अभी आगा साहब आए, अभी मैं क्या बोलूँगा? बहरहाल सलवात पढ़े जरा बाबा से बोला। अच्छा, अब क्या होगा? अब क्या होगा? ये आया, उसने उठाया। अच्छा, ये इल्म उठाया, ये इल्म आया या नहीं आया? आया। उठाया भी सही, भेजा भी सही, आया भी सही, आप तक पहुंच भी गया, पीछे रहा या नहीं रहा? तो फिर उठाया क्या? बस ऐसे, जिसकी जरूरत थी वो तो उठाया ही नहीं, वो तो पड़ा है वही, जो बाकी रह गया वो है, बाकी नहीं रहा ना, है सब का सब वही पड़ा है, कुछ खत्म नहीं हुआ, सब पड़ा है वही। कुछ खत्म नहीं हुआ है, सब पड़ा हुआ है। लेकिन जिसकी जरूरत नहीं हुआ तो नहीं, वो निकला भी नहीं, वो भी पड़ा हुआ है। जिसकी जरूरत है आपके पास भी है, उधर भी है, वो खत्म नहीं हुआ, वरना खत्म हो गया वो तो नहीं जाहिर है। वो तो फिर वही तो बात हुई यार, अभी आप नाराज हो रहे हो। चलो तो तो ये अर्ज कर रहा हूँ, इस अंदाज से आया, ये पहुंचा, तवज्जो, तो ये एक काम चला और वहाँ तक पहुँचा, ये ख़त्म भी नहीं हुआ। जब अर्ज़ कर रहा हूँ, ये नेमत का नुज़ूल है, समझे, नेमत का नुज़ूल है इस अंदाज का कि परवरे के तुम्हारे दिमाग से बात निकलती है, दूसरे दिमाग के तक बात पहुँचती है, लेकिन ये पीछे ख़त्म नहीं होती, बाकी रहती है। इस किस्म की नेमत जो बाकी रहे, ख़त्म ना हो, नुज़ूल भी हो, इस किस्म की नेमत के नुज़ूल को कहते हैं तजल्ली। सलावत पढ़े जरा बाबा। ये इस किस्म के नुज़ूल नेमत को कहते हैं तजल्ली। और से तो मैं अर्ज़ कर दिया। अब यहाँ से आगे कहता हूँ कि ये इल्म जो था आपका, ये दिमाग में था। क्या? दिमाग में था। यहाँ से आके अभी क़िबला माज़रत चाहता हूँ, यहाँ से आके मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ कि आप जो समझे बैठे हो मैं ये इंसान हूँ, वो ये नहीं हो। वो दिमाग जिसमें इल्म गया वो दिमाग और है, ये चर्बी वाला नहीं है। तवज्जो ये नहीं, वो दिमाग जिसमें आपका इल्म गया वो और है, और जिससे तुमने इल्म भेजा वो और है। तवज्जो ये नहीं, जिस तक इल्म पहुंचा वो और है। तवज्जो ये नहीं। बस परवरदिगार आलम ने तुमको इंसान खल्क किया है। इंसान खल्क किया है ये नहीं क्या, यानी तुम ये जिस्म नहीं हो, एक रूह है। इस रूह का दिमाग है, इस रूह का कल्ब है। तवज्जो ये नहीं, ये एक रूह का दिमाग है, ये रूह का एक कल्ब है, एक रूह का एक वजूद है। तवज्जो ये नहीं, इस रूहानी वजूद से, इसीलिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से पूछा गया, हल रअयत रब्बक। तो सलवात नहीं पढ़ते आप लोग, पता नहीं किस बात के। हल रअयत रब्बक, जवाब क्या दिया? लम अअबुद रब्बन लम अरह। जिस अल्लाह को मैंने देखूं उसको नहीं पूछता। देखा तो वो क्या है?
تو یہ آنکھیں اس روح کی ہیں، یہ دماغ اس روح کا ہے، توجہ یا نہیں، یہ قلب اس روح کا ہے، یہ قلب اور دل کی جو باتیں ہوتی ہیں یہ دماغ کی، یہ دماغ یہ چربی نہیں ہے، یہ لوتھڑا نہیں ہے، بلکہ ایک ایسی چیز ہے جس کو ہم انسان کہتے ہیں، وہ جسم و جسمانیت سے مبرہ ہے، اور یہ جسم تمہارے پاس سواری ہے جو پروردگار عالم نے تم کو عنایت کی ہے۔ صلوات پڑھے ذرا۔ میرے ساتھ ہے یا نہیں؟ یہ جسم میں ناراض نہ ہوں، میں وہ کوئی بدتمیزی کے لفظ بولتا ہوں، قبلہ صاحب معذرت چاہتا ہوں، یہ جسم جو ہے نا، یہ جسم کے لحاظ سے آپ حیوان ہیں۔ کیا حیوان ہے؟ جسم کے لحاظ سے کیا ہے؟ حیوان ہے۔ میری طرف دیکھیں، جسم کے لحاظ سے کیا ہے؟ حیوان ہے۔ انسان ہے جی؟ نہیں، جسم کے لحاظ سے حیوان ہے، اس روح کے لحاظ سے انسان ہے۔ انسان روحانی ہے، یہ جسم جو ہے یہ حیوانی ہے، یہ حیوان کے تقاضے ہیں حیوانی، یہ جسم کے تقاضے حیوانی ہیں، اس میں آپ مشترک ہیں۔ جائیں جانور کسی کو دیکھیں، جسمانی تقاضے آپ کے اس کے ایک ہی جیسے ہیں، کھانا پینا سونا آرام کرنا بچے جننا یہ مزے لینا یہ سب وہی ہے۔ روح کی طرف جائیں گے تو اس کا وجود ہی اور ہے، اس کے مزے ہی اور ہے، اس کا لطف بھی اور ہے، اس کے کمال بھی اور ہے، وہ اور چیزیں ہیں، توجہ نہیں، وہ اصل انسان کو وہ اور ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ ہم نے اس انسان کو پہچانا ہی نہیں، ہم غلط فہمی میں ہیں کہ یہ جسم جو ہے یہ انسان ہے۔ سبحان اللہ۔ ناراض ہو گئے کیا؟ محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔